معزز ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس میں آپ کو الکحل یعنی شراب کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا دواؤں اور پرفیوم میں الکحل کا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب سے آگاہ ہونے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، الکحل ایک کیمیکل کمپوزیشن یعنی ایک فارمولہ ہے جو ہائیڈروکسل سے بنتا ہے جس میں نشہ ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ شراب، جس کو عربی میں خمر اور انگریزی میں وائن کہتے ہیں، اس کا پینا حرام ہے، خواہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے شراب عموماً بعض چیزوں مثلاً انگور کو جلا کر بنائی جاتی تھی جس کو دیسی شراب کہتے ہیں۔ اب نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی شراب تیار ہوتی ہے جس کو انگریزی شراب کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے اس کا پینا یا اس کا کاروبار کرنا یا ایسی کمپنی کا شیئر خریدنا یا اس میں ملازمت کرنا جو شراب بناتی ہیں، سب حرام ہیں۔ بعض حضرات جو شراب پینے کے عادی بن جاتے ہیں ان کو تھوڑی مقدار میں شراب نشہ نہیں کرتی۔ شراب پینے کے بعض فوائد ہو سکتے ہیں لیکن مجموعی طور پر شراب پینے میں نقصانات بہت زیادہ ہیں، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کے احوال دیکھتے ہیں جو شراب پینے کے عادی بن جاتے ہیں۔ نیز جس ذات نے انس و جن اور ساری کائنات کو پیدا کیا، اس نے شراب پینے سے تمام انسانوں کو منع کیا ہے، یعنی شراب پینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ نیز شراب پینا انسان کو ہلاک کرنے والے 7 بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ اب بعض انگریزی دوائیں، خاص طور پر لائف سیونگ ڈرگز میں دواؤں کی حفاظت یا بعض بیماریوں کے علاج کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کردہ الکحل ملایا جاتا ہے۔ مثلاً سانس کی زیادہ تر دواؤں میں الکحل ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی کی اکثر دواؤں میں بھی الکحل کا استعمال ہوتا ہے جو پینے والے شراب سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح پرفیوم میں بھی الکحل کا استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی دوائیں یا پرفیوم جن میں الکحل ہوتا ہے، کیا ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ علماء کرام نے تحریر کیا ہے کہ اگر ایسی دواؤں سے بچنا ممکن ہے جن میں الکحل ہے، یعنی ان کا متبادل مارکیٹ میں موجود ہے، تو استعمال نہ کریں، ورنہ ایسی دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں جن میں الکحل موجود ہے، کیونکہ وہ مقدار میں بہت ہی کم ہے اور وہ پینے والے الکحل سے تھوڑا مختلف بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ماہرین سے معلوم کیا گیا۔ نیز اس کا پینا مقصود نہیں ہوتا اور نہ ہی ان سے نشہ آتا ہے۔ اسی طرح وہ الکحل والی دوائیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں جو بدن کی صفائی وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، مثلاً انجیکشن لگانے سے قبل اور بعد میں، نیز خون نکالنے سے قبل یا بعد میں جو سیکنڈوں میں اڑ جاتا ہے۔ سینیٹائزر کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کا استعمال جائز ہے۔ ہومیوپیتھی کی اکثر دواؤں کی استقامت اور اس کی حفاظت کے لیے بھی الکحل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ مقدار میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھی دوائیں چند قطروں پر ہی مشتمل ہوتی ہیں جو چینی، پانی اور دودھ سے بنے پلز میں ڈالی جاتی ہیں۔ ان چند قطروں میں بہت معمولی الکحل ہوتا ہے جو پینے والے الکحل سے بہت زیادہ ہلکا ہوتا ہے، جیسے کہ ماہرین سے معلوم کیا گیا۔ اس لیے علماء نے بھی کہا کہ ہومیوپیتھی دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اب رہا معاملہ پرفیوم کا، تو پرفیوم کے استعمال سے بچنا ممکن ہے، لہٰذا ایسے پرفیوم کے استعمال سے بچنا ہی بہتر ہے جن میں نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کردہ الکحل ہوتا ہے، کیونکہ بغیر الکحل والے عطر بڑی مقدار میں آسانی سے ہر جگہ مل جاتے ہیں
علماء نے تحریر کیا ہے کہ پرفیوم میں استعمال ہونے والے الکحل کی حرمت واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، علماء کرام کا اجتہاد ہے۔ نیز الکحل والے پرفیوم کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے، جسے عموم بلوا کہا جاتا ہے، لہٰذا الکحل والے پرفیوم کا استعمال کرنا حرام تو نہیں ہے، لیکن بچا جائے تو بہتر ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔